تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی رہنما اور ہمارے حضرت علامہ صاحب کے دیوانہ وار ساتھی اور انتہائی محبت کرنے والے ساتھی اور اپنے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی محمد رضوان عزیز صاحب کو آج حضرت کا پروگرام جامعہ امدادیہ میں طے تھا، لیکن جب ہم نے رابطہ کیا تو حضرت علامہ صاحب کی محبت میں یہاں تشریف لائے، ہماری سرپرستی میں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں اور عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ اور ابھی یہاں سے حضرت نے فیصل آباد کا سفر کرنا ہے، تو میں بغیر کسی تمہید کے دعوت خطاب دیتا ہوں آج کے موضوع کی مناسبت سے، جلسہ ولایت میں کے مناسبت سے، کہ وہ اپنے شرح صدر کے مطابق گفتگو فرمائیں۔ حضرت مولانا مفتی رضوان عزیز صاحب۔ الحمدللہ الذی جعل الحق یعلو ولا یعلا والصلاة والسلام علی من قال لا نبی بعدی ولا رسولا وعلى آلہ واصحابہ الذین اتبعوہم بإحسان الی یوم الجزاء، اما بعد۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ حضرات ایک ایسی جگہ پر تشریف فرما ہیں جس جگہ کا انتصاب اس زمانے کے ایک ولی کامل اور عظیم عالم دین، جنہوں نے مشرق و مغرب کو اپنے علم سے بھر دیا، حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی طرف ہے۔ ہماری حیثیت ان کے شاگردوں کی ہے، ان کے فیض یافتگان کی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے شرف فرمایا، ہمارے اوپر خاص کرم کیا کہ ہمیں حضرت کی مجلس میں بیٹھنے کی اور ان کے علم سے اپنی اوقات کے مطابق کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت چونکہ اپنے اندر بہت زیادہ تجدیدی شان رکھتے تھے، جیسا کہ مجدد کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ معاشرے میں جو بگاڑ دیکھتا ہے اس پر وہ تنہا بھی اس کو روکنے کے لیے چل کھڑا ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ فضا کیسی ہے، معاشرہ مجھے قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ ہمارے ملک میں بر صغیر پاک و ہند میں اولیاء اللہ کا بڑا عمل دخل رہا ہے، ولیوں کی بڑی حیثیت رہی ہے، لیکن حقیقت یہ رہی کہ اس معاملے میں ہم نے ولیوں کے مقام کو پہچاننے میں دونوں طرف سے، جو ماننے والے تھے جو نہ ماننے والے تھے، دونوں طبقوں نے زیادتی کی، دونوں حد سے تجاوز کر گئے۔ اس میں راہ اعتدال کیا ہے، ولیوں کا شریعت میں مقام کیا ہے، اس چیز پر اس طرح تجدیدی کام کرنے کی ضرورت تھی کہ اپنے اولیاء سے دنیا کو متعارف کروایا جائے اور حقیقی ولیوں کا تعارف سامنے رکھا جائے۔ جو قوم اپنے محسنین کو بھول جائے، اپنے اصلاح کرنے والے اپنے پیشواؤں کو بھول جائے، وہ قوم زمانے کی تاریخ میں گم ہو کر رہ جاتی ہے، اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں پر بحیثیت علم کے اور بحیثیت ان کی فتوحات اور آزادی کے، جس طرح مسلم فاتحین کا احسان ہے کہ انہوں نے علاقے فتح کر کے مسلمانوں کو دیے، مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہوئیں، مسلمانوں کے مدارس بنے، مساجد بنی، ان کی اپنی سلطنتیں قائم ہوئیں۔ اہل علم کا ان کے اوپر احسان ہے کہ ان کی پوری زندگی کے لیے علماء کرام نے ان کے لیے راہیں متعین کی، ان کو مشکلات میں رہنے نہیں دیا، ان کی بھرپور طریقے سے رہنمائی کی۔ ایسے ہی امت مسلمہ پر ان نیک دل اولیاء کا بھی احسان ہے جنہوں نے دل کی برباد بستیوں کو آباد کیا، ان کے دلوں کی روشنی دی، ان کو ایک اندر کی پاکیزگی سے انہوں نے نوازا۔ اور انبیاء کے آنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے۔ انبیاء زمین پر اسی لیے آتے ہیں، وہ ولیوں کا کوئی خاص طبقہ بنانے نہیں آتے کہ فلاں 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 ولی ہوگا اور تم نے اس کی اتباع کرنی ہے۔ نبی کے منصب نبوت میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی آیات قوم کو پڑھ کر سنائے، علم بھی دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ہر بندے کو ولی بھی بنا دے، اللہ کا دوست بھی بنا دے۔ یہ نبیوں کا منصب ہے، نبیوں کی ڈیوٹی میں شامل ہے۔ اس لیے نبی پر ایمان لانے والا جو صحابی ہو، جسے نبی کی صحبت کا شرف حاصل ہو،
وہ بیک وقت اگر صحابی اور فاتح اور سب کچھ ہوتا ہے تو بیک وقت اللہ کا ولی بھی ہوتا ہے کہ نبی کی پہلی جماعت وہ ہوتی ہے جو کہ آنے والی امت کے لیے مقتدا بننے والی ہے، آنے والی امت کے لیے پیشوا بننے والی ہے۔ تو تمام صفات چاہے وہ علم کی ہوں، چاہے فتوحات کی ہوں، چاہے عقل و شعور کی ہوں یا مقام ولایت کی ہوں، وہ سارے درجے حضرات صحابہ کو حاصل ہوتے ہیں کہ یہ نبی کے تیار کردہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بعد میں پوری امت کو تیار کرنا ہے۔ اس لیے اب مقام ولایت کیا چیز ہے اور ولایت کیا چیز ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا کہ دین اسلام کیا چیز ہے۔ دین اسلام تین چیزوں کا نام ہے۔ تین چیزیں جب مکمل ہوں تو دین اسلام اسے کہا جاتا ہے۔ ایک انسان کے دل کے اعمال جسے کہا جاتا ہے اعمال قلب، دوسرا انسان کے بدن کے اعمال جسے اعمال بدن کہتے ہیں، اور تیسرا ہے واردات قلب، دل کے اوپر آنے والی کیفیات۔ یہ تین چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو دین اسلام مکمل ہوتا ہے۔ اعمال قلب کیا ہے؟ انسان کے دل کے اعمال کیا ہے؟ دل کبھی نماز نہیں پڑھتا، دل کبھی وضو نہیں کرتا، دل کبھی شادی نہیں کرتا، دل کوئی دنیا میں عملی کام یہ دل کے کرنے کا نہیں ہوتا۔ دل کا کام ہے نظریات رکھنا، دل کا کام ہے اپنے عقائد کو درست رکھنا، دل کا کام ہے صحیح گائیڈ لائن دینا، صحیح رخ دینا اس پورے بدن کو۔ دل کا کام عقائد اور نظریات کا درست رکھنا اور اللہ پر عقیدے کا اپنے صحیح رکھنا ہے۔ ان کو اعمال قلب کہتے ہیں، انہی کو عقائد کہتے ہیں۔ عقائد پر محنت کرنے والے طبقے کو متکلمین کہتے ہیں، علماء محققین کہتے ہیں۔ متکلمین کا کام یہ ہے کہ وہ قوم کے عقیدے کو درست رکھیں، کیا چیز، کون سا عقیدہ ٹھیک ہے، کون سا غلط ہے، اللہ کے بارے میں کیا نظریات رکھنے ہیں، دیگر چیزوں کے بارے میں کیا نظریات رکھنے ہیں۔ یہ کام علم کلام والوں کا، متکلمین کا، علم عقائد کے علماء کا ہے۔ اور جو اعمال بدن ہے اس کا تعلق فقہ کے ساتھ ہے۔ فقہ کا کام کیا ہے؟ تمہارے لیے کون سی چیز حلال ہے، کون سی حرام ہے، وضو کیسے کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، ان چیزوں کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ ہے، اسے اعمال بدن کہتے ہیں۔ اور اعمال بدن کو درست کرنا یہ کام فقہا کا ہے۔ فقیہ لوگ انسان کے بدن کے اعمال کو درست رکھتے ہیں۔ وہ فقہ کی کتابوں میں کتاب الطہارت سے شروع ہوتے ہیں، آگے پھر کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب البیوع، بیع کہ تم نے خرید و فروخت کیسے کرنی ہے، فلاں کام کیسے کرنا ہے۔ یہ کام درست رکھنا یہ کام فقہا کا ہے، قوم کی رہنمائی یہ لوگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا کام ہے واردات قلب کا، دل کی کیفیات کا۔ دل کی کیفیات، دل میں جب آدمی کا عقیدہ درست ہو اور اس کے اعمال ٹھیک ہو، ان دونوں کے ایک حسین امتزاج سے، جیسے کہتے ہیں کنٹراسٹ سے، انسان کے دل کے اوپر کچھ کیفیات طاری ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان کیفیات کو بھی اللہ کی مرضیات میں لگا دینا، انسان کے دل کے حالات کو درست کر دینا، اس کا ذوق ٹھیک ہو جائے، اس کے ذوق کو درست کر دینا، یہ کام تصوف ہے، اسے یہ کام ولیوں کا ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں کا یہ کام ہے، یہ تیسرا طبقہ ہے۔ اب جو پہلا کام عقائد والوں کا، دوسرا کام فقہا کا، تیسرا کام اولیاء کا۔ چونکہ ہمارے ملک میں، چونکہ ہمارا ایک المیہ یہ رہا، ہمارے ہاں ولیوں کے بارے میں محبت تو بہت رہی ہے، لیکن ولی ہم نے درآمد کہاں سے کیے؟ ولیوں کے بارے میں جو ہم نے نظریات بنائے وہ ہم نے کہاں سے لیے؟ چونکہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں ہم لوگ مسلمان ہوئے یا ہندوؤں سے یا سکھوں سے۔ یہاں کے دو ہی بڑے طبقات تھے، جو ہندوؤں سے مسلمان ہوئے اور سکھوں سے مسلمان ہونے والے۔ تو جو ہندوؤں سے مسلمان ہوئے، ہندوؤں میں رومانویت زیادہ ہوتی ہے، ان میں اپنے پنڈتوں کا، اوتاروں کا اور اپنے گروؤں کا اس حد تک ادب احترام اور اپنی مورتیوں کا ادب کہ وہ شرک کی حد تک، بلکہ شرک سے بھی بڑھ کر کوئی لفظ ہو تو بندہ بیان کرے تو کم پڑے، وہ شرک کی حد تک اپنے پنڈتوں کو، حتیٰ کہ گائے ہے تو گائے کی پوجا کر رہے ہیں، اس کو بڑا سمجھتے ہیں۔ ان کے دل میں عقیدت اتنی کوٹ کوٹ کر بھری ہے، بندر کو ہنومان دیوتا کہہ کے عبادت کر رہے ہیں۔ ہر جانور، ہر چیز قدرت کے مظاہر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور جو سکھوں سے مسلمان ہوئے، سکھ ایک گستاخ قوم ہے، بے طبقہ، یعنی ان کا دماغی حالت یہ ہے کہ وہ کسی کو ماننے والے نہیں ہیں، اکھڑ دماغ جس کو کہتے ہیں، وہ اکھڑ قسم کے لوگ ہیں۔ تو ان کے دماغ میں تو سوائے ان کے اپنے بابا گرو نانک کے اور آخری گوبندر سنگھ کے، کسی کو بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو چونکہ ہم ان سے مسلمان ہو کر، مائگریٹ ہو کر اسلام میں داخل ہوئے، ہمارے آباء و اجداد، تو جو محبت باقی تھی ادھر سے، اس محبت کو ہم نے یہ شرعی رنگ تو دیا، ان بدعات و خرافات کو کلمہ پڑھا کر ساتھ مسلمان تو کیا،
لیکن جو اولیاء اللہ کا مقام تھا ہم نے اللہ کے صحیح ولیوں تک تو اللہ نے ہمیں پہنچا دیا، لیکن ہم غلط نظریات پیچھے چھوڑ کر نہ سکے۔ ہمارے ہاں ولی کا وہی معیار ٹھہرا، ہمارے ہاں ولی کا وہی درجہ ٹھہرا جو ولی کا درجہ ہندوؤں کے ہاں پنڈت کا تھا، ان کے ہاں کسی گرو نانک اور بابے کا تھا، ہمارے ہاں وہی درجات رہے۔ یہی وجہ ہے ہندوؤں کے پنڈتوں کو آج بھی اٹھا کر دیکھ لو، ان کے سادھوؤں کی آج بھی تاریخ پڑھ کر دیکھ لو، ان کے سادھو، ان کے پنڈت جو ننگ دھڑنگ جسم کے ساتھ وہ بالکل شریعت کی حدود سے بالکل لا تعلق ہو کر لوگوں کی جیبوں سے کھانا، اپنے گھر سے نہیں لوگوں کے گھروں سے کھانا، بھیک مانگنی، یہ سارے تعلقات ان کے سادھوں اور پنڈتوں کے تھے۔ اور ہمارے مذہب میں مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہماری عوام نے انہی لوگوں کو ولی سمجھا جو کپڑوں سے بے نیاز ہو جائیں، جو ان چیزوں کو چھوڑ دیں اور بالکل غسل چھوڑ دیں، صفائی چھوڑ دیں، نماز چھوڑ دیں۔ چونکہ ہم مسلمان ادھر سے ہوئے تھے، ہمیں ولی بھی وہی لوگ نظر آئے جن کو ہم ادھر سادھو سمجھا کرتے تھے۔ اور جو گستاخ طبقہ تھا، جو ادھر یعنی سکھ تھے، جب اسلام کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے وہی گستاخی والا پہلو جو دوسروں کے ساتھ رکھتے تھے انہوں نے اولیاء کے ساتھ یہاں بھی وہی رکھا۔ لیکن اسلام کی اصل صفت کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں راہ اعتدال والی امت بنایا ہے۔ ولی کو ڈیگریڈ نہیں کرنا، ولی کو چھوڑ کر نہیں جانا، لیکن ولی کی اپنے اندر پہچان پیدا کرنی ہے تاکہ تمہیں پتا چلے تم جس ہندو مذہب کو چھوڑ کر اسلام میں داخل آ چکے ہو ان کے سادھو بھی چھوڑ دو، ان کے پنڈت بھی چھوڑ دو۔ ولی کا وہی مقام ہے جیسے مجھ سے پیشتر برادر عزیز فرما رہے تھے کہ حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے جب ایک آدمی کو قبلے کی طرف تھوکتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کے گھر کا ادب نہیں ہے تو بقیہ دین کا ادب اس میں کیسے ہوگا؟ مقام ولایت یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ اپنے آپ کو تلوار کی دھار پہ چلانے کا نام ولی ہونا ہے، حلال اور حرام کے پرکھنا اور اللہ کی مرضیات پہ اپنے آپ کو چلانا، اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں سے خود کو روک کر رکھنا۔ مولا کا لا یرا کا حیث نہا کا، تمہارا رب تمہیں وہاں نہ دیکھے جہاں سے اس نے منع کیا ہے، یہ ہے مقام ولایت۔ ولی تب بنتا ہے تو میں نے عرض کیا اسلام 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، تمہارے دل کے اعمال، تمہارے بدن کے اعمال، تمہارے دل کی کیفیات۔ دل کی کیفیات کو ذوق کہتے ہیں، دل کے اعمال درست کرنا یہ المتکلمین کا کام ہے، اور بدن کے اعمال کو درست کرنا یہ علماء فقہا کا کام ہے، اور دل کی کیفیات کو درست کرنا یہ اللہ کے ولیوں کا کام ہے۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیے، کیا یہ دل کی کیفیات ابھی خراب ہونے لگی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ کیفیات نہیں آتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کیفیات میں تبدیلی آتی تھی۔ مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، وہ اپنے گھر میں گئے، وہاں جا کر جب باہر واپس آئے تو اپنے آپ کو کہنے لگے نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رستے میں ملے، کہا کون سی کیا بات ہے منافق ہو گئے؟ کہا بھئی جب اللہ کے رسول کی مجلس میں ہوتے ہیں تو دل کی کیفیت اور ہوتی ہے، گھر میں بچوں میں آتے ہیں دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو میری بھی کیفیت ہے۔ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ بات ارشاد فرمائی، بات سنی تو کہا اگر تمہاری وہی حالت رہے جو میری مجلس میں ہے، باہر بھی وہی رہے تو تمہارے اوپر آسمان سے فرشتے اتر کر تمہارے ساتھ مصافحہ کرے۔ یہ اللہ کے نبی نے کیوں بات ارشاد فرمائی؟ تاکہ صحابہ یہ بات سمجھ لے کہ پھر اگر نبی کی مجلس اور باہر کی مجلس میں دل ایک ہی جیسا رہے پھر نبی کا اور باہر کا کیا فرق رہ گیا؟ نبی کی صحبت کا فرق تو رہنا چاہیے، نبی کی مجلس کا یہ فرق تو زمانے سے امتیاز رہنا چاہیے۔ ایک بندہ کہے میں اللہ کے ولی کے پاس بیٹھا، دل تب بھی ویسا ہی تھا، ایک فاسق اور شرابی کے پاس بیٹھا، دل کی کیفیت تب بھی ویسی تھی، تو پھر ولی اور فاسق میں کیا فرق ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی دلوں کی کیفیت بدل کر اللہ نے بتا دیا کہ نبی کی صحبت سے دلوں کے اوپر روشنی آتی ہے، نبی کچھ بھی نہ بولے اس کی مجلس میں بیٹھ جانے سے ہی دل کے انوارات بدل جاتے ہیں، اور مجلس سے باہر نکلو تو دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ جب ابو بکر اور حضرت حنظلہ جیسے جلیل القدر صحابہ کی دل کی کیفیت بدل سکتی ہے تو ہماری دل کی کیفیت کیسے نہیں بدلے گی جو اللہ کے ولیوں کی مجلس میں آنا بھی گوارا نہیں کرتے؟ اسی لیے صحبت، یہاں سے علماء نے کہا صحبت شیخ کیوں ضروری ہے، کسی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھنا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ دل کا قبلہ درست ہو جائے۔ یہی کیفیات آگے جا کر انسان کے نظریات بنتے ہیں، اور وہی نظریات انسان کا پھر آئینہ بن جاتا ہے، انسان اپنی انہی باتوں سے پہچانا جاتا ہے جو دل میں اس کے کیفیات اور خیالات اٹھتے ہیں۔
انسان کا یہ جو ولایت کا مقام ہے یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں، دل کی کیفیات کو درست کرنا. لیکن ہمیں یہ باتیں ولیوں کی سمجھ میں نہیں آتی. اس کی ایک وجہ ہے، سیب میٹھا ضرور ہوتا ہے لیکن کسی بخار والے کو دو، وہ لقمہ لگا کر کہتا ہے سیب کڑوا ہے. اب سیب کڑوا نہیں ہے، اس کے اپنے منہ کا ذائقہ اتنا کڑوا ہو چکا ہے کہ یہ سیب کو کہتا ہے کہ یہ کڑوا لگ رہا ہے مجھے، میں اس کو نہیں کھاؤں گا. یہی وجہ ہے اللہ کے ولیوں کا ذائقہ منہ کا ٹھیک ہوتا ہے کہ ان کے دل کی کیفیات ٹھیک ہے. ہمارے دل کی کیفیات ہمارے گناہوں کی وجہ سے بگڑ چکی ہوتی ہیں، ہمیں اللہ کے ولیوں کی باتیں کڑوی لگنا شروع ہو جاتی ہیں. حالانکہ وہ باتیں کڑوی نہیں ہے، ہمارے منہ کا ذائقہ خراب ہے. اور ساقات ایسا بھی ہوتا ہے، بعض اللہ کے ولیوں کی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اس وجہ سے یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک تنفر پایا جاتا ہے نا ولیوں سے دوری پائی جاتی ہے. اس دوری کا ایک بڑی وجہ ہماری عقل کا پورا نہ ہونا بھی ہے. ہماری عقل پوری نہیں ہے کہ ہم اس مقام کو سمجھ سکیں. اب اعتراض، فلاں کسی اللہ کے ولی کی بات سمجھ میں نہیں آئی، تنقید شروع کر دی، یہ بات قرآن کے خلاف ہے، یہ بات حدیث کے خلاف ہے، میں اس کو نہیں مانتا. اصل بیک گراؤنڈ نہ ماننے کا وہی ہے کہ سکھوں سے مائگریٹ ہو کر جب ادھر آئے تو گستاخی کا مادہ پہلے شروع سے موجود تھا طبیعت میں. بہانہ مل گیا کہ قرآن میں یہ لکھا، حدیث میں یہ لکھا، اور یہ اللہ کا ولی یوں کہہ رہا ہے لہٰذا یہ اللہ کا ولی نہیں رہا. بعض باتیں میں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن یہاں ایک بات کو سمجھ لیں. آپ نے پاکستان میں جو پرانے ریڈیو سنے ہوئے ہیں، بی بی سی سنی ہے یا نہیں سنی؟ تو بی بی سی کے اندر وہ جو نیوز کاسٹر ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ اس وقت پاکستان میں رات کے 8، بھارت میں 8:30، بنگلہ دیش میں 9 اور گرینوچ کے معیاری ٹائم کے مطابق دن کے 3 بجے ہے. اب اگر کوئی عقل مند اٹھ کر بات شروع کر دے کہ کیسی بے وقوفی کی باتیں کرتا ہے، ہم نے 7:30 عشاء کی نماز پڑھی ہے، رات کے 8 بجے ہوئے ہیں، اندھیرا ہو چکا، اور یہ کہہ رہا ہے دن کے 3 بجے ہیں. یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے. زمین ایک ہے، آسمان ایک ہے، سورج ایک ہے، رب ایک ہے، رسول ایک ہے، سارا کچھ ایک ہے، تو وہاں دن کے 3 یہاں رات کے 8 کیوں؟ اب وہ ایسے عقل مند کو کیا سمجھایا جائے گا؟ اسے یہ کہا جائے گا جہاں بیٹھ کر تو خبریں سن رہا ہے وہاں رات کی تاریکی ہے، اور جہاں بیٹھ کر وہ خبریں سنا رہا ہے وہاں دن کا اجالا ہے. وہاں دن کا اجالا ہے. ہم اللہ کے ولیوں کی باتیں اور کرامات جہاں پر بیٹھ کر سنتے ہیں وہاں ہمارے گناہوں کا اندھیرا ہے، وہاں ہمارے گناہوں کی نحوست ہے. اور جہاں اللہ کے ولی جس مقام پر بیٹھ کر بات فرماتے ہیں وہاں اللہ کی معرفت کا اجالا ہوتا ہے. اللہ کا ولی اللہ کی معرفت کے اجالے میں بات کر رہا ہے. ہمیں گناہوں کے اندھیرے کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آتی، اعتراض کر دیتے ولیوں کی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. ولی کی اولیاء اللہ کے معاملے میں سکوت اختیار کرنا، ان کی کرامات کو کرامات اولیاء حق ہے، لیکن ولی کو پہچاننے کا یہی معیار ہے کہ اولیاء اللہ ان کا کوئی عمل سنت کے خلاف نہ ہو. ہمارے مخدوم مکرم حضرت علامہ خالد محمود صاحب اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اسلام کا کوئی شعبہ اس وقت ایسا انہوں نے نہیں چھوڑا جس میں قوم کے لیے رہنمائی کے لیے ان کے نقش قدم موجود نہ ہو، انہوں نے کوئی نشانات نہ چھوڑے ہوں. حضرت نے جب اپنی کتاب آثار الاحسان لکھی تصوف کے معاملے میں، آثار الاحسان کے سارے جتنے بھی ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں تصوف کے راستے ہیں، 4 سلسلے ہیں، نقش بندی، چشتی، سہروردی، قادری، اور یہ سارے باطنی سلسلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں. اور یہ کھرے لوگوں کی ایک علامت یہ بھی بتا دوں، جو خالص لوگ ہیں نا رسول اللہ سے جن کا رشتہ ملتا ہے ان کو آپ کو ان کی یہ بھی علامت بتا دوں، ان کا علم ہو، علم کی سند ان سے پوچھو گے تو علم کی سند بھی رسول اللہ سے ملے گی، اور ان سے قرآن سنو گے، حدیث سنو گے، اس کی سند بھی رسول اللہ تک پہنچے گی. اور جب ان سے پوچھو گے تمہارا قلبی کیفیات کا تعلق کس طرف جا رہا ہے تو وہ قلبی کیفیات بھی بتائیں گے کہ ہمارے فلاں 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 ذریعوں سے یہ بات بھی رسول اللہ تک پہنچتی ہے. ان کا کنیکشن چونکہ جو حقیقی وارث ہوتا ہے اس کے نسب کا سلسلہ نسب کا شجرہ بڑا مضبوط ہوتا ہے. اب ایک بندہ جو ہمارے مولا عزیر صاحب ہے دامت برکاتہم العالیہ، میں مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں، علامہ خالد محمود صاحب کے ساری زندگی خادم رہے ہوں، علامہ صاحب کو ان کو 1000 درجے کا اعتماد ہو، اور میرے اور آپ جیسے لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ یہ حضرت کے بیٹے ہیں، لیکن اگر حقیقتاً یہ حضرت کے بیٹے نہیں صرف شاگرد ہیں تو لاکھوں تعلقات کے باوجود حضرت کی وراثت سے ان کو ایک مرلہ بھی مل جائے گا. تعلق ہونا اور بات ہے، وراثت نسب سے ملتی ہے اور نبی کی وراثت نسبت سے ملتی ہے. جب تک نبی سے نسبت نہ جڑے نبی کی وراثت سے انسان محروم رہتا ہے، چاہے جتنی مرضی کتابیں پڑھ لے، جتنا مرضی اوپر چلا جائے. ہمیں فخر ہے ہمارے چاروں سلسلے تصوف کے، نقش بندی، چشتی، قادری اور سہروردی، چاروں کی نسبت ہمارے پیغمبر سے ملتی ہے، درمیان میں کوئی انقطاع نہیں ہے. تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. علامہ صاحب نے جو اولیاء کی علامات لکھی، چونکہ مقام جو ولی کا ہے اس کے حوالے سے میں چند گزارشات عرض کر دوں. علامہ صاحب نے فرمایا اپنی کتاب آثار الاحسان میں چند ان میں سے علامات بیان کرتا ہوں. کہنے لگے اللہ کے ولی کو پہچاننا ہو تو پہلے یہ دیکھ لو اس کے اپنے دل میں دنیا کتنی ہے، کیونکہ ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ملانے والا ہو،
اور جو خود لوگوں کی مریدوں کی جیبوں سے وابستہ رہتا ہے، مریدوں کے مال پہ نظر رکھتا ہے، یہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ تمہیں طالب رب بنا رہا ہے، خود طالب دنیا بنا ہوا ہے، تو یہ شخص اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جس کے اپنے دل میں دنیا سمائی ہوئی، اپنے دل سے دنیا نکلی ہو۔ اور فرمانے لگے اگر اللہ کا ولی کہلواتا ہے، ہمارے آج کل لوگوں کو یہی باتیں اچھی لگتی، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے۔ بھئی اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں، اللہ کے ولیوں کی ہم اپنے آپ کو قدموں کی خاک سمجھتے ہیں، لیکن ولی کا جو معیار شریعت نے مقرر کیا ہے ہم اسی معیار پہ لیتے ہیں۔ جب ہم گھر کا سودا سلف معیار سے کم درجے کا قبول نہیں کرتے تو یہ تو معاملہ ہمارے دل کا ہے، ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان یہ معاملہ ہے، اور جب معاملہ اللہ کے درمیان ہے تو ہم گھٹیا معیار والی چیز کو ولی کے طور پہ کیوں قبول کریں؟ ولی کہتے ہیں کہ اس کو آپ نے آئینہ دیکھا ہے نا، آئینہ جب بندہ انسان شیشہ دیکھتا ہے اس میں اپنی تصویر نظر آتی ہے، لیکن اس شیشے میں دوبارہ شیشہ نظر نہیں آتا۔ آئینہ جو درمیان میں ہے، جب انسان اپنی تصویر دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو اپنی ہی تصویر نظر آ رہی ہوتی ہے۔ آئینہ درمیان میں موجود ہوتا ہے لیکن وہ آئینہ نظر نہیں آتا، موجود ہونے کے باوجود آئینہ درمیان سے غائب ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ولی کہتے ہیں اس کو ہے جو اللہ اور بندے کا اتنا تعلق قائم کروا دے کہ بندے کو اپنے دل میں خدا نظر آئے، نظر اٹھائے خدا نظر آئے۔ ولی درمیان میں رابطہ کروانے والا موجود بھی ہو لیکن نظر نہ آئے، ہر بات پہ یہ نہ کہے کہ ڈائریکٹ خدا سے بات مت کرو، اللہ سے مت مانگو، میرے ہی در پر آؤ، میرے پاس سے ہی یہ سارے کام ہوں گے۔ جب وہ اب خود درمیان سے نکل جائے آئینے کی طرح اور بندے کو خدا کے سامنے کر دے اور خدا کے سامنے پیش کر دے، اس کو کہتے ہیں یہ حقیقتاً اللہ کا ولی ہے۔ ہمارے ہاں ولایت کا معیار کیا ہے؟ حضرت نے پیر دیا، تویز دیا، اولاد ہو گئی۔ ہماری بھینس کی کٹے ہو رہے تھے، کٹیاں نہیں ہوتی تھی، پیر نے تویز دیا۔ جس پیر کے تعویذ سے اولاد نہ ہو، جس پیر کے تعویذ سے ہمارا کاروبار نہ چلے، جس پیر کے تعویذ سے ہمارے بچوں کی شادیاں نہ ہوں، ہمارے پرائز بانڈ کے چیک نہ نکلے، وہ پیر پیر ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں پیر کا معیار دنیاوی مفادات ہے۔ پیر کا کام کرامات دکھانا نہیں ہے، پیر کا کام تمہاری لاٹریاں نکلوانا نہیں ہے۔ ہم نے پیر اس کو سمجھتے ہیں جو اس نے ہاتھ اٹھایا اور مرادیں پوری ہو گئیں۔ یہ پیری مریدی کا کوئی معیار نہیں ہے۔ پیری مریدی کا معیار یہ ہے کہ تم اپنے پیر کا کوئی عمل سنت کے خلاف نہ دیکھو، اس کی مجلس میں بیٹھو تو دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو، اس کی مجلس میں بیٹھو رسول اللہ کی اتباع کا جذبہ پیدا ہو۔ لیکن اگر اس کی مجلس میں بیٹھ کر دل میں یہ خیال آ جائے کہ پیر صاحب کی پراڈو ہے میری بھی ہونی چاہیے، تو اس کا مطلب ہے نہ یہ پیر کا عمل ہے نہ یہ مرید کا عمل ہے، دونوں لائن سے اترے ہوئے ہیں۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ ہمارے ساتھ ہمیں قوم نے سمجھنے میں ناانصافی سے کام لیا ہے۔ اگر انصاف سے کام لیتے تو آج آپ دیکھ لیجئے جتنا اولیاء اللہ کی منصب کو، ان کی عزت کو دنیا میں حقیقی لاج رکھی ہے تو الحمدللہ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند نے رکھی ہے۔ وہ کس طرح؟ ہمارے ہاں ولایت کا معیار کرامات نہیں ہے، ہمارے ہاں ولی کا معیار اس کی بہت بڑی کوٹھیاں اور بینک بیلنس نہیں ہے۔ ہمارے ہاں وہ اللہ کا ولی ہے چاہے وہ خاک پہ بیٹھا ہے، انتہا درجے کا غریب ہے، لیکن گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، یہ سب سے بڑا اللہ کا ولی ہے، چاہے ایک کرامت بھی نہ دکھائے۔ اور حضرت نے ساتھ یہ بھی فرمایا اگر پیر ایسا ہو اس کی مجلس میں تم جاؤ اور جا کر تمہارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو، اللہ کی رغبت پیدا ہو، اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہو، پہلی علامت یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ اگر اس کی مجلس میں جا کر اللہ کا شوق پیدا نہیں ہوتا، اللہ کی محبت پیدا نہیں ہوتی، بلکہ اس کی مجلس میں دعائیں کروانے کو دل کرتا ہے کہ میرا فلاں دنیاوی فائدہ ہو جائے، دل میں دنیا کے خیالات آتے ہیں، پھر دھوکہ ہے، یہیں پہ رک جاؤ۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اگر اس اللہ کے ولی کی مجلس میں جا کر آپ کے دلوں میں اب حضرت آگے میں بات کو مختصر کرتا ہوں۔ اب اگر اللہ کے ولی کی مجلس میں جا کر آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ میں اپنے پیغمبر کی سنت کی اتباع کروں تو سمجھ لیجئے یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس اللہ کے ولی کے حالات زندگی پڑھ لیجئے، ولی کو پہچاننے کے لیے حالات زندگی پڑھ لیجئے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اپنی خواہشات بدعات کو دین کا نام دیتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دوسروں سے بدگمان کرتا ہے اور اپنی رائے اور اپنی سڑک ایک الگ طرز پہ بناتا ہے، اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد لینا کھڑی کرتا ہے۔ اگر وہ ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ قوم اپنے مریدوں اور اپنے شاگردوں کو، اپنے متبعین کو اہل اللہ کا تعارف کرواتا ہے، بڑوں سے جوڑ کے رکھتا ہے، اہل اللہ کے ساتھ ملاتا ہے، اہل حق کے ساتھ ملا کر رکھتا ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ اور اگر اہل حق سے نہیں ملاتا، اپنا ایک الگ حلقہ انتخاب قائم کرتا ہے، اپنا الگ مکتبہ فکر بناتا ہے اور اپنی ذات کے اندر وہ خول کے اندر بند رہتا ہے، تو پھر محتاط ہو جاؤ کہیں یہ نہ ہو کہ ساری زندگی آپ اسی خول میں گھومتے رہے۔ اور پھر اگلی بات، اللہ کے ولیوں کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے، اللہ کے ولی
جب معاشرے میں چلتے ہیں اپنے لیے امتیازی شان کو پسند نہیں کرتے. ہمارے ہاں میں اس پر ایک آپ کو لطیفہ سناتا ہوں. ہمارے ہاں آج کل جتنی بھی تحریکات ہیں، مجموعی طور پہ کر رہا ہوں، سب کی بات نہیں کر رہا، ہماری جتنی بھی قیادتیں ہیں یہ آگے جا کر ناکام ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری قیادتیں سنت کے مطابق، پیغمبر کے طریقے کے مطابق نہیں چلتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سنت اور طریقے کے مطابق چلا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات کا پیر نہیں ہے کوئی بھی. آپ تو اولین اور آخرین کے تمام بنی نوع انسانی کے بڑے ہیں، ان سے بڑا اللہ کی مخلوق میں کوئی نہیں ہے. تمام مخلوقات سے اعلیٰ شرف ہمارے پیغمبر کو حاصل ہے. لیکن ہمارے نبی کی دو خصوصیات ایسی تھیں جو دو خصوصیات ہم آج چھوڑ چکے ہیں. مرید بھی چھوڑ چکے، پیر بھی چھوڑ چکے. وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دکھ کا موقع آتا تھا، تکلیف کا موقع آتا تھا، اپنے آپ کو آگے رکھتے تھے، امت کو پیچھے رکھتے تھے. اپنے آپ کو آگے رکھنا، امت کو پیچھے رکھنا. صحابہ نے پیٹ میں پتھر باندھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باندھے. مدینے میں رات کو خوفناک آواز سنائی دی، صحابہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں کہ مسئلہ اور سبب کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے اور پہلے جب واپس آئے، احادیث میں آتا ہے آپ کا گھوڑا پسینے سے شرابور تھا. اپنی امت کی، اپنے مریدوں کا اتنا خیال ہے کہ تکلیف کے موقع پہ سب سے پہلے نکلے اور آ کر اپنی قوم کو سکون دیا. کہا آرام کرو، میں دیکھا ہے کوئی مسئلہ نہیں، مفہوم عرض کرتا ہوں. لیکن جب دودھ کا پیالہ ہے تو اللہ کے نبی کو حق تھا. اللہ کے نبی جو صحابہ کا جانیں بھی ہوتی وہ قربان کرنے کو تیار بیٹھے تھے. فرمایا ابو ہریرہ پہلے ان کو پلاؤ، پہلے ان کو پلاؤ. آخر میں بچ کا پوچھا ابو ہریرہ آپ کو باقی بچے ہیں رضی اللہ تعالیٰ سے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اور آپ بچے ہیں. تو اللہ کے رسول یہ بھی کہا تو میرا مرید ہے، بعد میں پی لینا، پہلے مجھے پی لینے دو. کہا نہیں، پہلے ابو ہریرہ تم پیو. جب سب کا پیٹ بھر گیا تو آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے باقیہ دودھ پیا. نفع اٹھانے کے وقت سب سے آخر میں، دکھ اٹھانے کے وقت سب سے پہلے. پھر یہی جان سارانے صحابہ تھے. آج ہمارا کیا ہوتا ہے؟ یہ ڈونگا پیر صاحب کا ہے، یہ چیز پیر صاحب کی ہے، ان سے پہلے کھانا شروع نہیں کرنا، ان سے پہلے نہیں چلنا، وہ نہ ہے تو جماعت کھڑی نہیں ہونی. سارے مسائل ان وجوہات سے جو ہمارا وہ طبقہ جو پہلے اللہ کے ولیوں سے تھوڑا سا بغض اور عناد رکھتا تھا، جو پہلے علماء سے دور تھا، ہمارے ان چونچلوں نے ان کو مزید دور کر دیا. اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے کہ رسول اللہ کے طریقے کے مطابق کھانے کی باری ہو، کوئی بھی چیز ہو، جب نفع آئے اپنے مریدوں کو آگے رکھے، دکھ آئے تو خود کو آگے کر دے. یہ اتباع سنت کا طریقہ ہے، یہ پیغمبر کا طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے ہٹ کر جب دوسرے طریقے پر چلے گا تو دکھ اٹھائے گا اور پھر کچھ عرصے کے بعد کہتے ہیں میرے مرید مجھ سے بگڑ گئے، میری بات نہیں مانتے. نہیں، مریدوں کو غلط راستے پہ تو آپ نے چلایا ہے. اس لیے اللہ کے ولی کی پہچان جو ہوتی ہے، کھانا آئے کوئی چیز آئے. میں نے اس چیز میں ایک اور بات آپ سے عرض کرتا ہوں. حضرت جامعہ اشرفیہ میں حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بیٹھ کر ایک وقت کھانا کھانے کی اللہ نے سعادت بخشی. کھانا کھاتے ہوئے ہوتا یہ تھا حضرت کے لیے سالن آیا اسپیشل، تو ہم نے تو یہی سمجھا کہ جو بڑے ہوتے ہیں ان کی ہر چیز اسپیشل ہوتی ہے ان کے ساتھ. حضرت نے سالن بھی سب سے آخر میں لیا. پہلے مجلس میں موجود ہر شخص سے کہا کہ اپنا حصہ لے لو، اپنی پلیٹ میں ڈالو. تو میں عرض سے آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں آپ حضرات سے، چونکہ وہ جلسہ جو مختصر ہوتا ہے یہ صرف تعارف ہوتا ہے. جیسے وہ کہتے ہیں 10 سالہ درس نظامی جو کروایا جاتا ہے وہ عالم بنانے کے لیے نہیں کروایا جاتا، عالموں کا راستہ دکھا دیا جاتا ہے کہ اب اس کے بعد چلتے رہو گے اس پہ تو عالم بن جاؤ گے، ایک وقت آئے گا. تو یہ جلسہ ولایت کا طریقہ یہ ہے. اس میں آپ کو ہم یہ نہیں کہیں گے آپ تو پہلے اللہ کے ولی ہیں کہ ہم آپ کو سب کو کتب غوث اور بدال بنا کر اٹھائیں گے. راستہ بتا دیتے ہیں کہ یہ اولیاء کا راستہ ہے، یہ حضرت باعزید بستامی رحمہ اللہ کا راستہ ہے یا کن کا ہے. آپ ایسا کیجئے، علامہ خالد محمود صاحب کی کتاب آثار الاحسان، وہ یہ میں ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں جو تصوف پہ جن کو اعتراضات ہیں، جن کے دماغ میں بھی تصوف کو قبول نہیں کر رہا، جن کے دماغ میں یہ چیز نہیں آ رہی. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے شروع میں عرض کیا، دین اسلام 3 چیزوں کا نام ہے: اعمال قلب، اعمال بدن اور واردات قلب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی 12 نمبر حدیث ہے، جب جبرائیل علیہ السلام آئے آ کر آپ سے پوچھا اللہ کے رسول ایمان کیا ہے، اللہ کے نبی نے عقائد بتائے. فرمایا اسلام کیا ہے، آپ نے اعمال بتائے. انہوں نے فرمایا پھر اللہ کے رسول احسان کیا ہے، تصوف کیا ہے. احسان سلوک، تصوف ایک ہی چیز ہے. فرمایا یہ کیا ہے، آپ میں تو اللہ کی ایسے عبادت کر گویا کہ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اس مقام پہ نہیں ہے تو کم از کم ایسے عبادت کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر نہیں تو کم از کم یہ احساس پیدا کر لے کہ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اور آپ جانتے ہیں جس مزدور اور ملازم کو پتا ہونا کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، وہ پوری دیانتداری سے کام کرتا ہے، چاہے نمبر بنانے کے لیے کرے، جیسے کہ اس کو پتا میرا مالک دیکھ رہا ہے، اب میں نے ڈنڈی ماری میری تنخواہ بھی کٹ جائے گی، اب وہ بڑھ بڑھ کر کام کرتا ہے. جو بندہ عبادت کرتے ہوئے یہ تصور قائم کر لے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ پورے سنن مستحبات ہر چیز کا خیال کرتا ہے. اب میرے نمبر بننے کی باری ہے، نمبر کٹ گیا تو پھر ایمان سے بھی محروم ہو جاؤں.
تو یہ ولایت کا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھا دیا، عقائد بھی، اعمال بھی، اور ہمارے ہاں تصوف بھی۔ اور تصوف کے اندر یہ جو میں آثار الاحسان نامی کتاب بتا رہا ہوں علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ کتاب وہ لوگ ضرور پڑھیں جو پی ایچ ڈیاں کر رہے ہیں، جو تھیسس لکھ رہے ہیں تصوف پہ، جو تصوف پہ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، یہ کتاب ان کے لیے بہترین ہے۔ اور دوسری کتاب تربیت السالکین ہے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کی، اس کتاب کو آپ پڑھیں۔ اور تصوف پر اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں۔ اس دور میں تصوف کے جو مجدد تھے، جو مختصر الفاظ میں مریضوں کا علاج کیا کرتے تھے، وہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اتباع سنت کے رنگ میں رنگے ہوئے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا، سنت کی دشمنی بدعت سے ہوتی ہے، اور جو سنت کا سب سے بڑا محافظ ہو، بدعتیوں کو سب سے زیادہ اسی سے پریشانی ہوتی ہے۔ تو اسی کے بارے میں باتیں کریں، سنت کا محافظ ہے تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے ملفوظات، ان کی تحریرات، ان کا مطالعہ کریں۔ آج کل کے دور میں ولیوں کو ڈھونڈنے کا آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ پہلے جو ولی گزر چکے ان کی کتابیں پڑھ لو، ان کی صحبت مل جائے، اور پھر کتابیں بھی کسی کے مشورے سے۔ تبلیغ دین ہے حضرت امام غزالی رحمہ اللہ کی، ان کتابوں کا مطالعہ کریں اور علماء کی مجلس میں حاضری دیتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی اولیاء کے ساتھ نسبت نصیب فرمائے، اور ہمارا جینا مرنا ان لوگوں کے ساتھ کرے جو اللہ کے مقربین ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔